بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ سورہ یوسف ہے، اس کی تفسیر میں ہم آیت نمبر 77 تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، پہلی مرتبہ ایک مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے، دوسری مرتبہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئے، اب تیسری مرتبہ جو ہے وہ اپنے والد سے اجازت لے کر غلہ لینے کے لیے آئے، تو ان کا انداز انتہائی عاجزانہ تھا اور وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ ایھا العزیز، اے مصر کے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں بہت ہی زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچی ہے، بہت بڑی مصیبت پہنچی ہے ہمارے گھر والوں کو، غربت کی وجہ سے، بھوک کی سختی کی وجہ سے ہمارے جسم جو ہیں وہ دبلے پتلے ہو چکے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آپ کے پاس اب انتہائی کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں اور گھر کی انتہائی پرانی اور بوسیدہ چیزیں لے کر آئے ہیں، اور فاوف لنا الکیل، اور غلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ ہمیں پورا ناپ تول کر اسی طرح آپ ہمیں غلہ دیں کہ جس طرح آپ نقدی کے اوپر دیتے تھے، جس طرح ہمیں کھرے سکوں کے اوپر، درم و دینار کے اوپر آپ ہمیں غلہ دیتے تھے، اسی طرح ہمارے اوپر رحم فرمائیں اور کھوٹے سکوں کے اوپر بھی آپ ہمیں غلہ عنایت فرمائیں، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ احسان کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم ناداں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے، گریہ طاری تھا، اور آپ جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو کہہ رہے تھے کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو مارا، کنویں میں گرایا، ان کو بیچا، ان کے والد سے ان کو جدا کیا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کیا، اور یہ تم نے اتنی بڑی پریشانیاں جو ہے وہ ان کے لیے پیدا کی، تو یہ تم نے کیوں کیا اس طرح؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اس وقت انہوں نے پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا اور تجسس کے ساتھ پوچھنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی حضرت یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، بے شک جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اب وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی، آپ کو حکومت عطا کی، وان کنا لخاطئین، اور بے شک ہم جو ہے وہ غلطی پر تھے، ہم ہر مرتبہ خطا پر تھے اور ہم ہر مرتبہ غلطی پر تھے، تو اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ نے تمام معاملات کو علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے، صبر کے ذریعے، حلم کے ذریعے آپ نے برداشت کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے اب آپ ہمیں جو بھی سزا دیں گے ہمیں منظور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی ہے اور ہمیں مسکین اور لاچار بنا کر، محتاج بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم،
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں، کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، بے شک جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان ہوتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی جس کا نام تھا یہودا، اس کو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، تم جو ہے یہ میری قمیض لے لو اور فالقوہ علی وجہ ابی، اور میرے والد کی آنکھوں پر رکھنا، یأتی بصیرا، تو ان کی بینائی جو ہے واپس آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جب تم نے دوبارہ واپس آنا ہے تو اکیلے نہیں آنا، خاندان کے جتنے افراد ہیں، گھر بار کے جتنے لوگ ہیں، ان تمام کو لے کر تم نے میرے پاس آنا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آج کئی لوگ یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر آپ جو وہ قمیض دے رہے ہیں، اور یہ وہی قمیض تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، جس وقت گھر سے نکلنے لگے تھے تو یہ وہی قمیض ہے، اور یہ وہی قمیض ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جبریل امین جنت سے لے کر آئے تھے، جس وقت نمرود نے ان کو آگ کے اندر ڈالا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو بزرگان دین ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو برکت کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا بھی طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد کی آنکھوں پر جا کر رکھنا تو اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک تھے جنہیں ہم نے چاندی کے ایک ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا۔ مدینہ شریف کے اندر اگر کوئی بھی بیمار ہو جاتا وہ ہمارے پاس آتا تو ہم اس ڈبیا کو کھولتے اور وہاں سے موئے مبارک نکالتے، اور نکالنے کے بعد پانی کے پیالے کے اندر ہم اس کو پھیرتے اور ان کو دے دیتے، جو بھی اسے پی لیتا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کو شفا عطا فرماتا۔ ولما فصل، آخری آیت پڑھتے ہیں، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ جس وقت قافلہ پھر مصر سے شام کی طرف آنے لگا اور جدا ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام کے اندر یہ کہا انی لاجد ریح یوسف، کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں ان کی خوشبو محسوس کر، اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو حواس خمسہ ہوتے ہیں کہ چھونے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، سونگنے کی طاقت ہے، اللہ کے نبی کی جو ہے ان کے اندر عام لوگوں کے بنسبت ان کے اندر زیادہ قوت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بھی ہم کبھی پڑھیں گے تو دیکھیں گے، جب آپ نے چونٹی کی آواز سن کر لشکر کو یہ کہا تھا کہ تم یہاں پر ٹھہر جاؤ، کہیں جو ہے تم جو ہے وہ چونٹیوں کو رون نہ ڈالو، کہاں چونٹی کی آواز، کہاں وہ آپس میں جو ہے وہ اپنے سوراخ کے اندر جا کر گفتگو کر رہی تھی۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے جو ہے وہ ملامت نہ کرو، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سٹھیا گئے ہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹھ کر یہ کہا تھا نا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، وہ جو ان کے دوست و احباب تھے جن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تاللہ، اللہ کی قسم اتنا عرصہ گزر چکا ہے اب بھی تم حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول نہیں رہے ہو، انک لفی ضلالک القدیم، یہ جو تم آج باتیں کر رہے ہو یہ تمہاری پرانی محبت کی وجہ سے، پرانی محبت اور اپنی دوبارہ عادت کی وجہ سے تم اس طرح کر رہے ہو۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب قافلے والے آئے، حضرت یہودا جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ خوشی کے اندر، تفسیر کے اندر آتا ہے خوشی کے اندر انہوں نے پاؤں میں جوتا بھی نہ پہنا
سر کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھا، اور 240 میل دوڑتے ہوئے، مصر سے 240 میل دوڑتے ہوئے ملک شام میں اپنے باپ کے پاس بھاگتے ہوئے گئے۔ اور جب چلنے لگے تھے مصر میں تو ان کے پاس 7 روٹیاں تھیں، لیکن خوشی کا عالم اتنا تھا کہ انہوں نے 7 روٹیاں بھی جو ہے وہ شام تک مکمل نہیں کھائی تھی، اور جا کر انہوں نے اپنے والد کو قمیض دی اور القاہ علی وجہہ، اور اپنے والد کی آنکھوں پر رکھیں، فرتد بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا فرمائی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آپ نے فرمایا تھا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آگے کل پڑھیں گے، دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔